السلام علیکم۔ آج پیر ہے مارچ کی 23 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام پاکستانی ناظرین کو یوم پاکستان کی مبارکباد دیتے ہوئے آج کے بلیٹن کا آغاز کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 86واں یوم پاکستان قومی جوش و جذبے سے منایا گیا، تاہم اس بار تقریبات سادگی سے منعقد ہوئیں۔ دارالحکومت اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی دی گئی، جبکہ ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ پاکستانی سفارت خانے واشنگٹن میں یوم پاکستان کے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ حب الوطنی اور قومی فخر کے جذبے سے سرشار پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن ڈی سی میں یوم پاکستان انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا اور امن، ترقی اور عالمی تعاون کے حوالے سے ملکی عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اعلیٰ سطح کی تقریب میں 300 سے زائد شرکاء نے شرکت کی، جن میں امریکی انتظامیہ کے حکام، سفارتی برادری، تھنک ٹینک کمیونٹی، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد، پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی اور سول سوسائٹی کے ارکان شامل تھے۔ سفارت خانے کے جمشید مارکر ہال میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے قوم کے قرارداد لاہور کے مقاصد سے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ پاکستان کا سفر ثابت قدمی اور ہمت حوصلے کا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 7.5 دہائیوں سے زائد عرصے میں ہم نے نہ صرف مشکلات کا مقابلہ کیا بلکہ ترقی کے زینے طے کیے ہیں اور عالمی امن کی بحالی اور انسانی ہمدردی کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن نئی دہلی میں یوم پاکستان کے موقع پر ناظم الامور سعد احمد وڑائچ نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 23 مارچ 1940 کی قرارداد بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی سنگ میل تھی، جس نے علیحدہ وطن کے قیام کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں یہ تحریک صرف 7 سال میں کامیاب ہو کر پاکستان کے قیام پر منتج ہوئی۔ انہوں نے تحریک پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیاں قوم کے لیے مشعل راہ ہیں اور آزادی کے تحفظ اور ترقی کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن صرف برابری، باہمی احترام اور تمام تنازعات کے پرامن حل سے ہی ممکن ہے۔ خاص طور پر مسئلہ کشمیر کا حل یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا ضروری ہے تاکہ خطے میں دیر پا امن قائم ہو سکے۔ سیاسی محاذ پر خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی آنکھوں کے علاج کے حوالے سے پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پیمز ہسپتال کے میڈیکل بورڈ نے ان کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا ہے اور ضروری طبی عمل مکمل ہونے کے بعد انہیں ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور اب بین الاقوامی خبریں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ دنوں میں مثبت اور تعمیری مذاکرات ہوئے ہیں، جن کا مقصد مشرق وسطی میں کشیدگی کا مستقل حل تلاش کرنا ہے۔ ان مذاکرات کے پیش نظر امریکہ نے ایران کے توانائی ڈھانچے پر ممکنہ فوجی کارروائی کو عارضی طور پر مؤخر کر دیا ہے، تاہم اس کا انحصار بات چیت کی کامیابی پر ہوگا۔ دوسری جانب ایران نے ایسے کسی باضابطہ مذاکرات کی تردید کی ہے۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو مسترد کر دیا جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق تہران اور واشنگٹن کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے بیانات کا اصل مقصد توانائی کی قیمتوں کو کم رکھنا اور اپنے فوجی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے وقت حاصل کرنا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ خطے کے بعض ممالک کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ان کی تجاویز کا رخ امریکہ کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ ایران کے مطابق اس نے جنگ کا آغاز نہیں کیا۔
ایک سینئر ایرانی سیکیورٹی عہدیدار نے بھی اس موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی مذاکرات جاری نہیں ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے بیان کو نفسیاتی جنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی سخت جوابی کارروائیوں کی دھمکیوں نے ایران کو ممکنہ حملے مؤخر کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مجموعی طور پر ایران نے واضح کیا کہ وہ امریکی بیانات کو حقیقت کے برعکس اور دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی سمجھتا ہے۔ اس دوران دونوں ممالک کے درمیان سخت بیانات اور دھمکیوں کا تبادلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی، جبکہ ایران نے خبردار کیا کہ اگر اس کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو وہ خطے میں امریکی اور اتحادی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے، حتیٰ کہ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کو بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ خطے میں کشیدگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب ایران نے اسرائیل پر میزائل حملے کیے، جن میں مقبوضہ بیت المقدس، مغربی کنارے اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ان حملوں میں درجنوں افراد زخمی ہوئے اور املاک کو نقصان پہنچا، جبکہ دفاعی نظام کچھ میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملے اس کی جوہری تنصیبات پر ہونے والی کارروائیوں کے جواب میں کیے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں مزید کشیدگی کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر عائد ہوتی ہے اور ایران دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایران کی وزارت انقلاب نے بھی خبردار کیا کہ کسی بھی حملے کا جواب اسی شدت سے دیا جائے گا۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر اور امریکائی صدر کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے، جس میں آبنائے ہرمز کو کھولنے اور عالمی بحری تجارت کی بحالی پر بات چیت کی گئی۔ بین الاقوامی سطح پر تشویش کے پیش نظر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے جوہری مرکز کے قریب حملوں کے باوجود تابکاری کے کوئی شواہد نہیں ملے، تاہم صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ دوسری طرف روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے ذریعے فیصلے مسلط نہیں کیے جا سکتے اور عالمی نظام طاقت کے قانون کی طرف جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر خطے میں کشیدگی برقرار ہے، مذاکرات اور دھمکیوں کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری ہے اور صورتحال کسی بھی وقت مزید بگڑ سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی نے عالمی معیشت کو شدید متاثر کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنگ کے باعث دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز کو تقریباً 53 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ خلیجی ممالک کے ہوائی اڈے اور پروازیں متاثر ہوئی ہیں، جبکہ کووڈ-19 کے بعد ایئر لائن انڈسٹری کو ایک اور بڑے بحران کا سامنا ہے۔ جیٹ فیول کی قیمتیں دوگنی ہونے سے ٹکٹ مہنگے ہونے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اسی کشیدگی کے اثرات بھارت تک بھی پہنچے ہیں، جہاں گیس کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ دی اکانومسٹ کے مطابق گیس کی قلت کے باعث کئی ریستوران بند ہو چکے ہیں، جبکہ کھاد فیکٹریاں اور دیگر صنعتیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ شہریوں کو گیس سلنڈر حاصل کرنے کے لیے طویل قطاروں کا سامنا ہے۔ کھیلوں کی دنیا میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا نیا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ ٹورنامنٹ 26 مارچ سے 3 مئی تک کراچی اور لاہور میں کھیلا جائے گا، جس میں مجموعی طور پر 44 میچز ہوں گے اور فائنل لاہور میں منعقد ہوگا۔ مجموعی طور پر عالمی سطح پر جنگی کشیدگی کے اثرات معیشت، توانائی اور روزمرہ زندگی پر نمایاں ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں سیاسی، قومی اور کھیلوں کی سرگرمیاں اپنے معمول کے مطابق جاری ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔